سامعین محترم، فہم دین کا ہمارا 23واں سبق موضوع ہے مسجد اور دور جدید کے تقاضے، یعنی اس دور کے اندر مسجدوں کے متعلق شریعت مطہرہ کے احکامات کیا ہیں دور جدید کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جب کوئی بندہ مسجد بناتا ہے، چاہے وہ اپنی جگہ مسجد کو دیتا ہے، وقف کرتا ہے، چاہے اہل محلہ مل کے چندہ سے جگہ خریدتے ہیں اور وہاں پہ مسجد بناتے ہیں، جب مسجد بن جاتی ہے یا مسجد کی لیے جب جگہ وقف کر دی جاتی ہے تو اب جس نے دی اس کی ملک سے خارج ہو گئی، وہ مالک نہ رہا۔ ایک بندے نے 10 سال پہلے ایک پلاٹ مسجد کو دیا اور اب وہ کہتا نہیں بھائی میرے تو اپنے بال بچے ہیں، چاہے اس کی ذاتی جگہ بھی تھی، جب مسجد کے لیے دے دی اس کے ملک سے خارج ہو گئی۔ یا اہل محلہ نے چندہ کر کے جگہ خریدی اور مسجد بنا دی، اب ایک بندہ کہتا ہے میرا ₹1,00,000 مجھے واپس دو بھائی۔ تو جو چیز مسجد کو دے دی، یعنی جگہ دے دی، مسجد کے لیے وقف کر دی، اب بعد میں کوئی بندہ اس پہ اپنی ذاتی ملکیت نہیں جتلا سکتا۔ اب اس کے بعد مسجد کا مالک کون ہے؟ کہ اہل محلہ نے چندہ کر کے بنا دی یا کسی نے جگہ دی اور مسجد بن گئی، اب مالک کون ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، یہاں مالک کوئی نہیں ہے، یہاں سب خادم ہیں، چاہے وہ متولی ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ خطیب ہو، اب سارے کے سارے مسجد کے لیے خادم ہیں، حاکم کوئی نہیں مسجد میں۔ حاکم کوئی ذات ہے مسجد میں تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ لہٰذا اب مسجد کے اندر حکم کس کا چلے گا؟ حکم بھی مسجد میں چلے گا تو اللہ پاک کا چلے گا، اللہ پاک کی دین اسلام کا چلے گا، رسول پاک کا چلے گا۔ اب جو اس کے حکم کو لاگو کریں گے جی بسم اللہ، وہ کوئی صاحب بھی ہوں، وہ خادم مسجد ہے اور مسجد کے متعلق مسئلہ بتا رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ تو مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، اس کا مسئلہ اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ وہ انتظامیہ مسجد ہے اور مسجد کا مسئلہ شریعت کے مطابق بتا رہا ہے تو جی بسم اللہ، اس کے حکم پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ حاکم وقت بھی ہو اور مسجد کے متعلق حکم غلط دے تو اب حاکم وقت کی کرسی دیکھ کے حکم نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے حکم کو رد کر کے دیوار پہ پھینک دیا جائے گا کہ مسجد پہ حکم چلے گا تو خدا مصطفیٰ کی شریعت پہ چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا۔ تو اس کے تابع رہ کے، خدا مصطفیٰ کی شریعت کے تابع رہ کے جو بھی حکم دے گا جی بسم اللہ، اس کا حکم لاگو کیا جائے گا اور اس کے تحت معاملات چلائے جائیں گے۔ اب ہم اگر اسے دور جدید کے ساتھ جوڑیں کہ اس زمانے کے اندر جو مسجدوں کی چیزیں بن گئی ہیں یا بنا دی گئی ہیں، کیا وہ ابتدائی اسلام میں تھیں؟ اور اگر نہیں تھیں تو کیا اب وہ مسجد کے لیے جائز ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد کے مینار ہرگز نہیں تھے، مسجد کے پکے ستون نہیں تھے، پکا فرش نہیں تھا، مسجد کا محراب نہیں تھا، اور آج یہ ہر مسجد کے اندر ہیں چیزیں، ستون بھی پکے، مینار بھی پکے، محراب بھی پکے۔ تو ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے متعلق فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مجددین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تغیر زمانہ سے قلوب عوام تعظیم باطن کے لیے تعظیم ظاہر کے محتاج ہو گئے کہ اب لوگوں میں دیکھا دکھائی یہ بن گئی کہ اصل میں تو اللہ کے گھر کی تعظیم دل کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ وہ کچی مسجد ہے، وہ کچا فرش ہے، وہ کچے ستون ہیں یا پکے ہیں، لیکن اب لوگوں کے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ اندر کی تعظیم کے لیے یہ کچھ ظاہر کی بھی محتاج ہو گئے ہیں۔
یہ مسجد سونی نہ ہو، کچی ہو، دروازے کچے ہوں، فرش کچے ہوں، چٹائیاں نہ بچھی ہوئی ہوں، تو آج کل کے امیر لوگ شاید مسجد میں آنا ہی روا نہ رکھیں۔ تو فرمایا اب لوگوں کے دل مائل کرنے کے لیے اس زمانے کے اندر علماء نے فرمایا ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ چیزیں جائز ہوں گی، بنیت تعظیم مستحب ہوں گی، تاکہ لوگ مسجدوں کی تعظیم کرنے والے بنے، اور جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب اگر منارے بنا دیے جائیں گے تو باہر سے آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسجد ہے، اور عام لوگوں کے گھروں پہ چونکہ مینار نہیں ہوتے، جب مسجد کے اندر بنے ہوئے ہوں گے مینار تو یہ مسجد کی نشانی بن جائیں گے، اور کافر کل جرت نہیں کریں گے کہ جس طرح آج کل لوگوں کے مکان لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں، اگر مسجد ہی مکان کی طرف پہ بنائی جاتی تو ہو سکتا ہے کوئی قبضہ کرو مافیا آتا اور وہ کہتا ہے یہ بھی بھائی میرا مکان ہے، یہ دیکھو رجسٹری میرے نام ہے، کروا بھی لیتے ہیں لوگ میل جول سے کسی بھی مکان کی رجسٹری دوسرے بندے کے نام پہ۔ تو فرمایا اس دور کے اندر یہ چیزیں بنانی لوگوں کے دلوں میں مسجد کی تعظیم پیدا کرنے کے لیے، مسجد کو غیر کی ملکیت سے بچانے کے لیے، یعنی کافر وغیرہ کوئی بدماش مسجد پہ قبضہ نہ کر لے، مسجد کے اندر یہ تبدیلیاں کرنی، یعنی مینار بنا دینے، محراب بنا دینے، اور مسجد کے اندر پکے ستون بنا دینے، یہ جائز ہوں گے۔ اور جب یہ کام جائز ہوں گے اور اچھائی کی نیت سے کی جائیں گے تو پھر ان میں معاونت بھی جائز اور ثواب ہوگی۔ تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت یہ قرآن مجید فرماتا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اس میں پھر شریعت مطہرہ نے ایک اصول اور بھی دیا کہ اب مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں مسجد سے بچ گئیں، یعنی آپ جس کو ملبہ کہتے ہیں، پرانی چیزیں وہ قابل استعمال نہ رہیں، اب لگی ہوئی وہ مسجد کے اندر تھیں، اب جدید عمارت بنانے لگے۔ اور یاد رکھیں یہ جدید عمارت جب بھی بنائیں گے کسی ضرورت کے تحت بنائیں گے۔ آگے ایک سوال اعلیٰ حضرت سے کیا گیا کہ ایک مسجد صحیح بنی ہوئی ہے، پکی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کمیٹی نے کہا کہ یہ نقشہ صحیح نہیں ہے، مسجد کا نقشہ تبدیل کرو، اور 3 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا جتنا اوپر خرچ کیا یہ کمیٹی اپنی طرف سے تاوان دے، جرمانہ دے، اور مسجد کو پہلے نقشے پہ بحال کیا جائے۔ یہ چیزیں جب کی جائیں گی مسجد کے اندر تو دیکھا جائے گا کہ مسجد کو ان کی ضرورت تھی یا نہیں، یعنی ایک مسجد صحیح ہو، کچی نہ ہو، پکی ہو، صحیح بنی ہوئی ہو، ایک بندہ کہ نہیں جی مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ ٹائلوں کا رنگ، یہ سرگودے کا ہی مسئلہ ہے، اگلے دن مجھ سے پوچھا گیا انتظامیہ کے بندہ ہے، اس نے کہا یہ ٹائلوں کا رنگ نہیں صحیح جی، یہ اتارو اور نئی ٹائلیں لگا دو، اس نے نہیں لگوائی، اوپر سے کہہ رہا اس نے کہا یہ مجھے نہیں پسند، یہ بھی اتارو نہیں لگوا دے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، بغیر ضرورت شرعی کے مسجد کی کسی چیز کو خواہ مخواہ تبدیل نہیں کیا جائے گا، تو نقشہ چینج کرنے کے لیے مسجد کو نہیں گرایا جائے گا۔ ہاں نمازی زیادہ ہو گئے، یا مسجد جس جگہ پہ تھی باہر آبادی اتنی اونچی ہو گئی، مسجد والی جگہ اب گہرائی والی بن گئی کہ محلے کا پانی، گلی کا پانی یا سڑک کا پانی اب مسجد میں آ رہا ہے، اور نمازیوں کو مشکل ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں بارش کی صورت میں تو کپڑے ناپاک کر بیٹھتے ہیں، یہ گٹر وغیرہ والا باہر کا پانی اندر آ جاتا ہے، تو اب مسجد کو اونچا کرنا یہ شرعی ضرورت ہے۔ نمازی اتنے بڑھ گئے کہ مسجد کے ایک حال میں پورے نہیں ہو رہے، اب مسجد کو وسیع کرنا یہ شرعی ضرورت ہے۔ اب اس صورت میں جو چیزیں تو مسجد کے استعمال میں آ سکتی ہیں انہیں شرعی طور پر مسجد کے استعمال میں لایا جائے گا، اور جو چیزیں نہیں آتی مسجد سے فارغ ہو گئی ہیں بالکل، تو ان کو بیچنے میں مذائقہ نہیں ہے، یعنی حرج نہیں ہے، ان کو بیچا جائے گا، لیکن قاضی کے اذن سے، جو وقت کا قاضی اسلام ہوگا اس سے اجازت لی جائے گی کہ ہم یہ بیچنا چاہتے ہیں، وہ اجازت دے۔ فی زمانہ چونکہ قاضی نہیں ہے
تو کسی بڑے عالم مفتی سے رابطہ کر لیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ چیزیں ہم مسجد کی بیچنا چاہتے ہیں، ان کی یہ صورتحال ہے، اور وہ اس کے مطابق حکم دے دے کہ ٹھیک ہے یہ ملبے کی چیزیں بچ گئی ہیں اور مسجد کے اندر ظاہری طور پہ کسی اور استعمال میں نہیں آ سکتی، تو اس صورت میں وہ مسجد کی چیز بیچی جائے گی۔ جو پھر کبھی استعمال میں آ سکتی ہے وہ بیچی بھی نہیں جائے گی۔ جو بالکل ہی ضروریات مسجد سے بچ جائے اور اس کے نقصان کا اندیشہ ہے یہ پڑی رہے گی تو مسجد کو نقصان ہوگا، اس صورت کے اندر مسجد کی وہ چیز بیچی جا سکتی ہے، لیکن جس کو بیچی ہے اسے یہ سمجھایا جائے کہ یہ کسی ادب والی جگہ پہ استعمال کرنا۔ مثلا مسجد کی پرانی اینٹیں وہ کسی بندے کو بیچی گئی، مسجد کے پرانے دروازے ٹوٹے ہوئے کسی بندے کو بیچے گئے، اسے بتایا جائے کہ یہ ادب والی جگہ پہ استعمال کرنا۔ مطلب کیا کہ مسجد کا دروازہ ہے وہ واش روم کا دروازہ نہ بنا دے، کمرے کا بنا لے، کچن کا بنا لے، مسجد کی اینٹ ہے وہ لیٹرینوں میں نہ لگائے، یعنی بے ادبی والی جگہ پہ نہ لگائے۔ اور جو مٹی وغیرہ ہے اس کے متعلق فقہا نے کہا ہے کہ وہ قبرستان میں دفن کر دی جائے یا قبرستان میں رکھ دی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہنوں میں رکھیں کہ مسجد کی چیزیں چونکہ مسجد کی ملکیت میں ہوتی ہیں، یعنی اللہ رسول ان کا مالک ہے، تو اب شریعت کے مطابق ان کا مصرف استعمال کیا جائے گا، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق نہیں۔ مثلا یہ سپیکر لے لیں آپ، یہ چٹائیاں لے لیں، یہ مسجد کے استعمال کے لیے ہیں، مسجد فنڈ سے آئیں، یہ چند احباب نے اپنی طرف سے پیش کی۔ اب سامنے گلی میں ایک بندے کے گھر محفل ہے، اسے ضرورت ہے وہاں چٹائیاں بچھانے کی، بیٹھنا بھی مسلمانوں نے ہے، کرنا بھی ذکر اذکار ہے، سننا بھی ذکر اذکار ہے، تو کیا آپ مسجد کی چیز ادھار کے طور پہ کہ کچھ دیر کے لیے لے جاؤ اور پھر واپس دے جانا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا اس چیز لے جانے کے عوض وہ مسجد کو کچھ کرایہ دے دے کہ حضرت جی مسجد کا سپیکر بھیج دیں، حضرت جی مسجد کی چٹائیاں دے دیں، میرے گھر محفل ہے تو میں 2-4 گھنٹے کے بعد واپس دے جاؤں گا، مسجد کی پنکھے دے دیں، مسجد کا پائپ دے دیں، مسجد کی سیڑھی دے دیں، وغیرہ وغیرہ کسی بھی چیز کی مثال دے سکتے ہیں آپ۔ تو اب شرعاً حکم یہ ہے کہ ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد کو بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی؟ تو کوئی آئے تو اسے مسئلہ سمجھایا جائے تو انشاءاللہ وہ ناراض نہیں ہوگا۔ الحمدللہ درجنوں مساجد میں نے یہ حکم جاری کروائے ہیں شریعت کے، اور وہاں یہ روٹین تھا کہ روز مسجد کی چیزیں لے جاتے تھے، کوئی پنکھا لے جاتا تھا، کوئی چٹائیاں، کوئی سپیکر، تو کہا کہ آپ نے اگر یہ چیزیں بنوانی ہیں تو علیحدہ اپنی بنوائیں، تو وہ آپ استعمال کریں، مسجد کی چیز باہر نہ لے جائیں، اور یہ شرعاً حکم ہے۔ تو الحمدللہ جب مسئلہ بتایا، بہت ساری دیہاتوں میں آج بھی یہ روٹین ہے کہ وہ مسجد کی ہر چیز کو ہر بندہ لے جاتا ہے اور بعد میں 50-100 روپے دے دیتا ہے، یہ میں نے تو کرایہ دے دیا۔ تو چونکہ اس کا مالک اللہ رسول ہے، رب رسول سے جب تک اجازت نہیں لیں گے کوئی لے جا نہیں سکتا، اب کون ہے جو اجازت لے دے ہمیں؟ حضرت جی مسجد کی چٹائی باہر لے جانی ہے۔ جب ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں نہیں جا سکتی تو ایک مسجد کی چیز کسی دوسرے گھر میں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ مسجد کے جو مصارف ہیں، مسجد کے ایریے کے اندر، مسجد کے ایریے سے مراد یہ ہے جو مسجد کی باؤنڈری ہے، مسجد کی باؤنڈری کے اندر مثلا وضو خانہ ہے، اب ٹوٹی وہیں پہ لگنی ہے۔ مسجد کے اندر امام کی رہائش گاہ ہے، فنائے مسجد میں وضو خانے والی جگہ کے اوپر ادھر چیز استعمال ہونی ہے۔ مسجد کے اندر جو مدرسہ ہے، جیسے یہ درسگاہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اکثر مساجد کے اندر بچے پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں فنائے مسجد میں کہتے ہیں شریعت کی بولی میں سے۔ جو چیزیں فنائے مسجد میں ہیں وہاں تو وہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن مسجد سے باہر کسی اور دوسری مسجد کے لیے، کسی اور دوسرے مدرسے کے لیے شرعی طور پہ وہ استعمال نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ شرعاً گناہ گار ہوگا، بھلے کرائے پہ ہی دی جائے۔ ہاں ایک چیز بنوائی اس لیے ہے، اہل محلہ نے چندہ دیا اور اعلان کیا گیا تھا کہ یہ ہم سیڑھی بنوا رہے ہیں مسجد کی، یہ سپیکر بنوا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 سپیکر ایسے پڑے ہیں جو مسجد کے نہیں ہیں، وہ ہم نے باہر کے لوگوں سے پیسے لے کے بنوائے ہوئے ہیں، مسجد میں بھی وہ استعمال ہوتا رہا جب ہماری ضرورت نہیں تھی، جمعے پہ بالخصوص۔ اب باہر کا بھی کوئی ساتھی لے جائے تو وہ اس کے لیے ہے۔ اہل محلہ نے چندہ دیا، لوگوں نے چندہ دیا، اور آپ نے کوئی چیز بنوائی، اب وہ مسجد کے باہر جا سکتی ہے، جب مسجد میں ضرورت ہو وہاں استعمال کر لے۔ لیکن مسجد فنڈ سے کوئی چیز لی گئی، باہر اہل محلہ کو ضرورت پڑ گئی،
اور آپ نے اس کو دی، چاہے پیسے لے کے بھی دی کہ اس نے اس کا کرایہ دیا، شرعاً یہ ناجائز ہوگا۔ کیوں کہ وہ وقف فی المسجد ہے، اور وقف فی المسجد کے جو معاملات ہیں وہ انتہا درجے کے سخت ہیں شریعت مطہرہ کے اندر۔ اس میں انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، بعض اوقات بندہ یہ کہتا ہے یار یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا قریبی نمازی ہے، میرا مقتدی ہے، اب یہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک طرف ہے مسئلہ اللہ رسول کی شریعت کا، اگر غلط عمل کیا تو اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ہے کسی قریبی رشتہ دار یا مقتدی کا ناراض ہونا۔ تو اللہ رسول کی ناراضگی مول لے کے کسی کو راضی کرنا، اس سے رسول اللہ نے منع کیا۔ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک طرف ان کا حکم ماننا ہو اور دوسری طرف اللہ رسول ناراض ہو رہے ہوں، تو اب والدین کے حکم کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو جب ساری عوام کے اندر یہ مسئلے رائج کر دیے جائیں تو کوئی پریشانی نہیں۔ اکثر دیہاتوں کے اندر یہ رواج ہے کہ لوگ مساجد کے اندر سے پانی بھر کے لے جاتے ہیں، بالخصوص جو ٹھنڈے کولر ہیں، یہ جو آج کل الیکٹرک کولر آئے ہیں، وہ چلے ہوتے ہیں تو لوگ بالٹیاں بھرتے ہیں، کولر بھرتے ہیں۔ تو یہ وقف فی المسجد ہے، مسجد کا مال ہے، باہر والے تو نہیں لے جا سکتے۔ مسجد کی بجلی ہے، باہر تو کوئی نہیں لے جا سکتا، مسجد کا گیس ہے، باہر تو کوئی نہیں لے جا سکتا، وہ تو وقف فی المسجد ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھایا جائے اور پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ بھائی یہ شریعت مطہرہ کا حکم اس طرح ہے، ہم اس میں کوئی طاقت اختیار نہیں رکھتے، اگر ہم رکھتے ہوتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ یہ تعاون کرتے، تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی کہ وہ جو ہیں ناراض ہوں، بلکہ مسئلہ سمجھنے کے بعد وہ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ اب یہ جو مسجد کی آمدن ہوگی، چاہے وہ چندے کے ذریعے ہے، چاہے وہ ماہانہ کے ذریعے ہے، چاہے کسی نے کوئی چیز وقف کی ہوئی ہے، کوئی دکان وقف کی ہے، کوئی ایکڑ زمین وقف کی ہے، کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ مسجد پہ لگائی جائے۔ یہ جتنی آمدنیاں ہوں گی مسجد کی، ان کو کدھر صرف کیا جائے گا، کدھر لگائی جائے گی؟ تو فرمایا مسجد کی جو آمدنی ہے وہ مسجد کے مسالے کے اندر خرچ کی جائے گی۔ جو چیز مسجد کے مصلحت کے لیے، مسجد کے فائدے کے لیے ہے، اس کے اندر خرچ کی جائے گی۔ اس کی پھر علماء کرام نے باقاعدہ طور پہ تفصیل بیان کی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے امام، سب سے پہلی مسجد کی ضرورت امام، در مختار کتاب الوقف۔ دوسرے نمبر پہ مؤذن، تیسری نمبر پہ مسجد میں جھاڑو دینے والا، چوتھے نمبر پہ مسجد کا دربان اگر ضرورت ہے تو، سیکورٹی گارڈ، چوکیدار وغیرہ۔ اس کے بعد مسجد کے اندر بچھائی جانے والی چٹائی، اس کے بعد مسجد کے اندر لگنے والی قندیلیں، روشنی کے آلات، وضو کا پانی، لوٹے، اور اس قسم کی چیزیں جو نمازیوں کو مسجد کے اندر ضرورت ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے مسجد کا چندہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب مسجد ٹھیک ٹھاک ہے، اہل محلہ چاہتے نہیں ذرا نا اس کو زیادہ خوشنما بنایا جائے، ہے ٹھیک ٹھاک، زیادہ خوشنما بنایا جائے، مثلا ٹیلیں نہیں لگی ہوئی، وہ کہیں ٹیلیں لگائی جائیں، سیلنگ کروائی جائے، یہ اضافی خوبصورتی ہے، بنی ہوئی ہے، پکی ہے، ڈسٹیمپر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا ٹھیک ہے جی بسم اللہ آپ کروائیں، لیکن اب اپنے پیسے سے کروائیں، اب یہ جو جمع شدہ چندہ ہے نا اس سے نہیں کروائیں، کیونکہ وہ فرض واجب نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ زیادہ خوبصورتی کے لیے جی میں نے اپنی مرضی کا محراب بنوانا ہے جی شیشوں والا، جی بسم اللہ جی آپ بنوائیں۔ اب وہ بندہ جو یہ خواہش کر رہا ہے اپنی طرف سے اس کے اندر خرچ کرے، یہ نہیں کہ جو جمع پونجی ہے وہ لگا دے کس پر؟ ڈیکوریشن پر۔ ڈیکوریشن پر وقف شدہ چندہ لگانے سے علماء کرام نے منع کیا ہے، جب تک انتہا درجے کی مجبوری نہ ہو۔ وہ مسئلے کی صورتحال جب سامنے آئے گی تو اب جو بندہ یہ عمل کرے گا مسجد کے لیے یا مسجد کے ساتھ، اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پہ ایک حدیث پڑھ کے اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے مسجد میں قندیل لگائی، روشنی کا آلہ، فی زمانہ آپ ٹیوب لائٹ بلب اس کو مثال لے سکتے ہیں، فرمایا 70,000 فرشتے
اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے جب تک مسجد کے اندر وہ قندیل روشن رہے گی۔ 70,000 فرشتے۔ فرمایا جس نے مسجد کے اندر چٹائی بچھائی، قالین دری وغیرہ سب وغیرہ لے کی دی، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، یعنی جب تک وہ چٹائی رہے گی اس وقت تک۔ اور فرمایا جس نے مسجد کے اندر سے گھاس کو، خاک کو، اضافی چیزیں، اس کو باہر پھینکا، یعنی مسجد کی صفائی کی، شاپر اڑ کے آ گئے، کاغذ آ گئے اندھیری میں، جس نے ان کو نکالا اس کے لیے دگنا اجر و ثواب ہوگا۔ مسجد کی صفائی کرنے والے کے لیے بھی اجر، مسجد کو دینے والے کے لیے بھی اجر، اور مسجد میں جو عبادت کے لیے آتے ہیں وہ تو علیحدہ اجر و ثواب ہے ہی، مسجد بنانے والے کے لیے بھی اجر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کے معاملات شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق کریں، تاکہ ہم سے ہمارا رب بھی راضی ہو، ہمارے رسول بھی راضی ہوں، اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں۔ کریم رب ہمیں دین کے احکامات سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔